اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، سورہ نساء کا دوسرا درس، 2 آیتیں مقدسہ ہو گئی۔ اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، پھر اس نفس سے اس کی بیوی پیدا کی، پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کی۔ اس رب سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور صلہ رحمی نہ توڑو۔ اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یتیموں کے بارے میں پھر مختصر سا وہ بتایا کہ ان کے متعلق ان کے اموال دے دو، اور خبیث مال کو طیب سے نہ چینج کرو، یعنی آپ کا مال تو پاک ہے ایک اعتبار سے، لیکن ان کا ناجائز مال اپنے سے ملاؤ گے یہ بھی خراب ہو جائے گا۔ یا دوسرا جو میں نے معنی بتایا تھا کہ تمہارا جو گھٹیا مال ہے اس کو دیکھ کر یتیم کا اچھا مال نہ لو، اور ان کے اموال اپنے مالوں سے ملا کر نہ کھاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مزید فرمایا وَإِن خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں خوف ہو اس بات کا کہ تم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے، تو نکاح کرو اس عورت سے جو تمہیں پسند ہو، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو، 2 2 3 3 4 4، مثنا 2 2 سے، وثلاثہ 3 3 سے، ورباع 4 4 سے۔ اور اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعدلو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو پھر 1 او ما ملکت ایمانکم، یا اپنی مملوکہ کنیزوں سے استمتاع کرو، ذالک ادنی اللہ تعولو، یہ اس سے زیادہ قریب بصیحت ہے کہ تم کسی ایک کے طرف نہ جھکو گے۔ اور عورتوں کو وآتو دو، اے مسلمانوں، النساء عورتوں اپنی بیویوں کو، صدقاتہن نحلہ، ان کے مہر خوشی سے، نحلہ خوشی سے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اور اگر وہ خوشی سے اس مہر میں سے تم کو کچھ دیں، طبنا نفسن، اپنے دل کی خوشی سے، کوئی جبر نہیں، کوئی قرار نہیں، کوئی ایسا رسم و رواج نہیں،
اس مہر میں سے کچھ معاف کر دے. تو فَكُلُوهُ، پھر اسے کھاؤ، مزے سے کھاؤ، رجتا بجتا کھاؤ. تو آج کے درس میں ہم مختلف باتیں کریں گے، نکاح کے فضائل بیان ہوں گے اور ان کے کچھ مسائل جو بہت ساری عوام اس سے، مسلمان بظاہر بڑے پڑھے لکھے اور بڑے ماشاءاللہ لکھتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، لیکن وہ اندر سے جب پتہ چلتا ہے تو وہ طبل بلنگا، وہ ہمیشہ جاہلوں کے ساتھ بیٹھے رہے. ان کا دین انہوں نے جیب بھرے. آج ایک شخص نے ایک کی تعریف کی نا، تو میں نے بولا اب اس کو حقیقت بھی نہیں بیان کر سکتے. جس کے ساتھ بیٹھتے ہو، جس کو تم بڑا سمجھتے ہو، وہ اس کے چکر میں ہے. اب عوام کو کیا پتا کہ ہمیں کس سمت پہ لے جا رہا ہے، کس میٹھے انداز سے اپنے جیب کو بھر رہا ہے، اپنے کاروبار کو سنوار رہا ہے. اب ان میں شعور بھی تو نہیں ہے نا عوام میں. اب تو جب بھی آیا ماشاءاللہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، واہ واہ، کبھی ماشاءاللہ. یہ غریب صرف جمعے کو آتا ہے، باقی نماز میں بھی نہیں آتا، اور جب بھی آتے واہ کیا بات ہے یار. اور وہ جو آپ نے بریانی کھلائی تھی کیا بات ہے اس کی. تو کیا مدینہ منورہ میں بھی آپ کے لیے وہ کروں، دعا کروں؟ اس کو ایسے وہ تارا کے بس شیشے میں کہ اس غریب کو تو بس اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ اس کا ارادہ کیا یار. اللہ ایسوں سے بچا، بولو امین. کہ مولوی کے لباس میں وہ کیا ہو، دنیا دار ہو، یا پیر کے لباس میں وہ جیب خالی کرنے والے ہوں. نکاح کے متعلق ہم سنتے ہیں بڑے بڑے علماء کو بھی سے نا، بظاہر اور جو علماء ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن کچھ عوام کے نظر میں بہت بڑے ہیں، لیکن وہ اندر جو ہے وہ طبل بلند بانگیں در باتی نہیں چاہ بے تو سچی تدبیر کنی وقت پسی چاہ. اے بڑی آواز والے تمہارا بڑا نام ہے. لوگ کہتے ہیں اوئے، ایک مولانا صاحب میرے کیسے شاگرد تھے، بڑے قابل تھے. بولا آج اس نے ایسے تقریر، میں نے بولا حضور یہ شریعت کے خلاف اس نے بات کی. نہیں، بولا بھائی وہ بہت بڑے ہیں نا، امام بڑا، یہاں پہ ٹی لگائی ہوئی اور ایسے. میں نے بولا حضور والا یہ تو اس وقت میں 6 درجے میں تھا. میں نے بولا الف سے لے کر یا تک یہ مسئلہ غلط ہے، جس کتاب سے بتاؤ میں تو بتا دوں، آ جاؤ دیکھ لے. بولا نہیں تو ایسی غلط بات ہے. میں نے بولا اس کا نام ہی چلتا ہے، جب نام چل گیا تو کام چل گیا. کام اب وہ جو بھی بولے گا سیدھا بولے، غلط بولے. بولا اس نے کہانی سنائی، اور اس کے بعد وہ کہانیاں سناتے ہیں نا اردو کی کتاب سے یا نیٹ وائر سے کچھ کہانیاں اٹھا کے پھر اس پر کے لوگ کہتے کہانیاں سناؤ. مجھ سے بھی کئی مطالبے کیے اب جو ہے نا واقعات سنایا کریں، ایسے ایسے کہانیاں کہ یاد ہو جائے زبانیاں کہ بس. ایک ملنگ ایک گھر پہ آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اے اللہ کے بندو، تمہارے گھر اندر صندوق میں جو 500 روپے پڑے اس سے 200 دے دو. وہ اکثر نجومی وغیرہ ادھر ادھر ہوتے نا، کہتے اللہ کتنا بڑا بزرگ ہے، اس نے تو بتا دے تیرے 5 بیٹے، ایک بیٹا جو تمہارا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے. ادھر ادھر کی باتیں کر کے ان کے صحیح طریقے سے. تو آئیے نکاح کے متعلق، نکاح کرنا کیا ہے یہ آپ جانتے، میری نبی کی سنت ہے. اللہ نے حکم دیا کہ نکاح، یہاں حکم ہے یہ آج جو ہم نے پڑھی کہ فَانْكِحُوا، امر کا صیغہ ہے، اس عورت سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو، تمہیں اچھی لگے. اب بعض کہتے ہیں کہ ماں جو ہے نا یہ تو غیر ذویل عقول کے لیے آتا ہے. بہرحال علماء جو ہے نا بڑی سوچ رکھتے ہیں. یہ تو ہم نے بھی پڑھا کہ
من ذوی العقول کے لیے، ما غیر ذوی العقول کے لیے. لیکن میں یہاں کہتا ہوں کہ یہاں پہ عورت کی ذات مراد نہیں ہے، اس لیے میں ان کے صفات، لوگ اس لیے نکاح تھوڑی کرتے کہ عورت ہے، عورت تو ہر ایک عورت ہے. لیکن لوگ جیسے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو وہ چند باتوں میں دیکھتا ہے کہ حسن اچھا ہے، کوئی کہتے ہیں حسن حسین ہو، کوئی کہتے نہیں زیادہ پیسے والے ہو، کوئی کہتے نہیں نسب حسب سے اچھی ہو، اور کوئی کہتے نہیں دولت مند ہو. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا تو دیندار کو تلاش کر اور اس نیت سے نکاح کر، میری نبی کی سنت ہے اور اس کے مقاصد اغراض یہ ہیں. تو اگر کوئی نکاح کرے پہلے ایک عالم دین کو بلائے کہ میرے بیٹے کا نکاح ہے. میں اکثر کہتا ہوں مولانا صاحب آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیے اور آدھا گھنٹہ اپنے نکاح کے فضائل، مقاصد، اغراض بیان کرنے، اس دولہا کو سامنے بٹھائے بس. لیکن ایسے کبھی نہیں کریں گے. وہ بولے گا نہیں ہم اس کو بلاتے ہیں، وہ ذرا ادھر ادھر کرتے ہیں بس. عورتیں تھوڑی برداشت کریں گی. میں نے بولا شادی حال میں مجھ سے ایک تقریر کروا دیا کرو، مجھ سے انعام بھی وصول کر لیا کریں. آج تک کوئی تیار نہیں ہوا. سامعین میں ہو سکتا ہے کوئی تیار ہو کہ شادی حال میں مجھے بلا اور بولے استاد جی آج تو کنجروں کو ہم نے ہٹا دیا، ڈول ڈمک، آپ تقریر کریں. انشاءاللہ اچھی اچھی باتیں سنیں گے. اللہ آپ کو توفیق دے کہ ایسے کر جاؤ. ہم کہتے ہیں نکاح جب حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہے تو پھر رسول اللہ کے طریقے، صحابہ کی طریقے اس میں ہونے چاہیے کہ نکاح ہو کیسے ہوتا ہے. پھر ہندو اور غیروں کے طریقے ہونے نا پس ڈالیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ نام رسول اللہ کا لیں اور اٹھنا بیٹھنا اسرائیل کا کریں. یہ آسان کام ہے کہ پھر تم جو ہے نا قبر میں جا کے جواب دو گے. تمہارا کردار الف سے لے کر یہاں تک، آج اگر ہم مظلوم بن رہے ہیں ہمارے برے کردار کی وجہ سے بن رہے ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ذلت سے نہیں، لیکن مسلمان خود ذلیل ہوتا ہے. غیروں کی چاپلوسی کر کر کے ان کے طریقوں کو اپنا کر اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، پھر کہتا ہے ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہاں دیکھیں میں نے کہا ان کے صفات ہوتے ہیں. کیا؟ دولت مندی اس کی صفت ہے، اچھا خاندان اس کی صفت ہے، حسن اس کی صفت ہے، دیندار اس کی صفت ہے، جو بھی آپ کو پسند ہو. لیکن یہاں پہ یہ بھی مسئلہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جس طرح مرد کی پسند اس طرح عورت کی بھی. یہ نہیں کہ وہ گائے بکری ہے بس جس طرح باپ نے چاہا اس کی شادی کر دی جہاں بھی چاہا. بہت سارے جاہل مسلمان ہیں بولے نہیں اس میں ہماری بچی کا نہیں چلے گا، اس میں ہمارا چلے گا، ہم جہاں چاہیں اس کی شادی کروا دیں. اکثر تو پھر ایسے ہوا ہمارا تجربہ کہ وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئی یا زہر کھا لیا بس. میں نے بولا تو بچی کی وجہ سے جس کو تو نے پوری زندگی پالا تھا آج تو نے جہنم کا ویزا خرید لیا، جا جہنم میں تڑپتا رہے گا. انہوں نے اس کی زندگی برباد کر دی. بولے نہیں یہ تو پھر بیٹوں کو بھی مجبور کرتے نہیں ہم اپنی فیملی میں کریں گے. کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ٹھیک ہے اپنے فیملی میں بہتر ہے. یہ موضوع میرا آ رہا ہے ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، ابھی تک تو کوئی لڑنے نہیں آیا لیکن آئیں گے ایک دن، یہاں پہ کھڑے ہوں گے، یہاں پہ ہوں گے. بولے یہ ہے جو کہتے ہیں کہ سیدہ غیر سید سے بھی نکاح ہو سکتی، وہ بھی آئیں گے. لیکن ہم تیار ہیں، پتھر کھانے کو تیار ہیں. قرآن کی آیتیں سنائیں گے کہ تو ایک چھوٹی سی حدیث بتا دے. ہم تو تم صحابہ اہل بیت، حضور علیہ السلام نے خود اہل بیت میں سے یعنی اپنی والوں کے غلاموں سے شادی کروائی ہے. تو کیا دلیل دے گا؟ اور قرآن کی آیتیں بھی سناتا ہوں. اوپر سے جو ہے نا جعلی پیر بنا ہوا ہے. نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. تو ہوتا کون ہے؟ بہتر ہے سادات اپنے میں بڑے اونچے مرتبے والے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے خیال میں آج جو ہے نا اس میں بخاری میں غالباً پڑھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑی، ایک اللہ کا کلام اور دوسرا اپنے اہل بیت. شانوں والے لیکن دین ہے، جو جس طرح اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہم ایسے پہنچائیں گے. اس نے اگر اس طرح ہوا، ہماری فیملی میں ایسے ہوا.
اب یہ کہتے یہ تو نکاح نہیں ہوا، یہ نہیں، اس کے اوپر بدکاری کا حکم لگا. کس پر بدکاری کا حکم تو لگا رہے؟ تو عورت بھی اس کو پسند کا حق ہے، اور دوسرا کون ہے؟ مرد. ما طاب لکم من النساء، 2 2 3 3 4 4، یہ ہر ایک کے لیے اجازت نہیں ہے. ایک جگہ میں بیٹھا تھا، اس کا طالب علم تھا، ایک 2 مولوی بلائے تھے ایک شخص نے، میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا. ہمیں اللہ کے کلام سے شروع سے محبت ہے نا. اب اس نے بولا اللہ تو فرماتا ہے کہ 2 2 3 3 4 4 نکاح کریں، تو پھر اس میں کیا ہوا؟ میں نے بولا اس کا مرتبہ تو وہ ہے جس کے لیے شریعت ایک کی بھی اجازت نہیں دیتی کہ تو ایک بھی کر لے. 4 کی تو دور کی بات ہے، یہ تو ایک کی بھی قابل نہیں ہے. قرآن میں یہ بھی تو ہے کہ شادی نہیں کر، ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ بولے نہیں سنا نا. علماء کے ساتھ بیٹھو اگر انشاءاللہ سنو گے. سورت نمبر 24، سورت کا نام نور ہے، آیت نمبر 33، فَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نِكَاحًا. اور ادھر ابھی سورت نساء میں آیت نمبر 25 میں آئے گا، جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ لونڈی سے وہ کر لے. یہ دیکھیں یہ آ گئے ماشاءاللہ. اس سورہ نساء میں ہم جو ہے نا پورے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ. سامعین بھی اس کو اچھی طریقے سے سنیں کہ نکاح کس طرح ہے اور کس طرح نہیں ہے. وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، اور تم میں سے جو شخص آزاد مسلمان عورت سے نکاح کرنے کی مالی طاقت نہ رکھے، فَمِمَّا مَلَكَتْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ مسلمانوں کی مملوکہ مسلمان باندیوں سے نکاح کرے. نکاح نہیں کر سکتا نا. بعض نے بولے نہیں وہ نکاح کرے تو دولت مند جو گا. میں نے بولا بھائی وہ دوسرا حکم ہے. نکاح تو کر سکتا ہے، اتنی طاقت ہے، لیکن غریب ہے، غریب نکاح نہیں کر سکتا کیا؟ ایک تو وہ ہے سرے سے طاقت کہ وہ نہ رعاج دے سکتا ہے، نہ کھانا پینا دے سکتا ہے. ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں. تو 2 2 3 3 4 4 حضور علیہ السلام کی شان الگ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے حکم ہے. پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک، یا پھر صرف اپنے مملوکہ کنیزوں سے گزارا کرو اور مہر ان کو دینا ہے. اگر وہ خوشی سے دے دے تو اس کا کھانا جائز ہے. یہ جو ہنی امری لفظ ہے، ہنی یہ مصدر سے صفت مشبہ ہے، خوش مزہ اور پاکیزہ، بغیر مشقت کے کسی چیز کا حاصل ہونا، خوشگوار کھانا کھلانا مزے سے. مری ان، مرا ان سے مصدر ہے، صفت مشبہ خوشگوار کھانا بغیر روک ٹوک کے، اس کے یہ معنی ہیں رجتا بجتا. تو یہاں چند فضائل تھوڑے سے بیان کروں انشاءاللہ. اس پر ہم وقت لیں گے کہ میں نے آپ کو کہا کہ بہت سارے مسائل ہیں، اور درس کا معنی یہ ہے کہ اس سے لوگ جو ہے نا سنیں، تھوڑا تھوڑا سنیں. لیکن ابھی 2 3 حدیث سے بیان کرتا ہوں، اس کے بعد تو میں چھٹی دے دیتا ہوں. بخاری کی حدیث ہے 1905 نمبر کی. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شخص گھر بسانے کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے. قرآن کی آیت بھی ہے، سنی نا، فن کی ہو. اور وہاں سورہ نور میں جائیں گے، وہاں آیت نمبر 32 میں وَأَنْكِحُوا أَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے غیر شادی شدہ، ایام اکثر عورتوں کے لیے بولا، لیکن جس نے نکاح نہیں کیا ان کا نکاح کرواؤ. نکاح کے لیے حکم قرآن میں بھی ہے جا بجا، اور حدیث بھی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ نکاح نہیں کرو گے تو دیکھ رہے نا پھر، کیونکہ نکاح نظر کو زیادہ نیچے رکھتا ہے اور شرم گاہ کی زیادہ حفاظت کرتا ہے. اور تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کریں گے. بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد،
نسائی، ابن ماجہ، پوری سلسلہ میں حدیث موجود ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت سے ہے، جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ نکاح کرو کیونکہ تمہاری وجہ سے میری امت دوسری امتوں سے زیادہ ہوگی۔ جس کے پاس طاقت وہ نکاح کرے، اور جس کے پاس طاقت نہ ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے اس کی شہوت کو کم کریں گے۔ کم کھاؤ گے، کم پیو گے، نیک رہو گے، بدکاری سے بچو گے۔ تیسری حدیث سنا دوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو ایوب رضی اللہ بیان کرتے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا 4 چیزیں رسولوں کی سنت ہیں، تمام انبیاء کی سنت ہے: ختنہ، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ چوتھی حدیث سنا دوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا دنیا عارضی نفع ہے، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور بہترین فائدے کی چیز کیا ہے؟ وہ نیک بیوی ہے۔ 5ویں آخری حدیث سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خوف کے بعد مومن کے فائدے کی سب سے اچھی چیز اس کی نیک بیوی ہے۔ اگر وہ یعنی شوہر اس کو یعنی اپنی بیوی کو حکم دے تو وہ اس کی فرمان برداری کرے، اگر وہ یعنی شوہر اس کو دیکھے اپنی بیوی کو تو اس کو وہ خوش کرے، اگر وہ اس پر قسم کھائے، کون؟ شوہر، اور وہ قسم یہ بیوی پوری کر سکتی ہے تو وہ اس کی قسم کو پورا کرے، اگر وہ کہے کہیں چلا جائے تو وہ عورت اس کی جان اور مال کی خیر خواہی کرے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج کل دیکھیں کہ کتنے عورتوں میں، بہت زیادہ عورتوں میں زبان درازی، فلمیں، ڈرامے دیکھ کر اپنے شوہر میں اکثر کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہ میں مرد اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اس وقت انصاف کی بات کرتا ہوں، لیکن مردوں میں ہوتے ہیں کمینے، ذلیل، گرے ہوئے مرد ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اکثریت جو میں نے دیکھا جن لڑائیوں میں لوگ آتے ہیں تو اس کو مرد کو میں نے شریف پایا، مرد کو صبر کرنے والا پایا، مرد جو ہے نا وہ صلح کی طرف جھک رہا ہے، مرد اصلاح کی طرف جھک رہا ہے۔ اور اکثر میں نے یہ بھی دیکھا کہ لڑکی والے وہ بھی بے وقوف ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ طلاق دلا رہے ہیں، خلا کروا رہے ہیں۔ ایک کو میں نے بولا دیکھ لینا، کل تو بھی جو ہے نا اس اپنی بہن کی تربیت نہیں کر سکو گے، رو گے، تمہاری بیوی بولے گی یا اس گھر میں تمہاری بہن ہوگی یا میں ہوں گی، میں نے پھر تیار رہیو، تو کیا سمجھتا ہے؟ میں دونوں کو جھڑکتا ہوں کہ تم اس میں صبر کرو اور اس رشتے کو ختم نہ کرو، یہ اتنی بات نہیں ہے، تم نے اس سے انا کا مسئلہ بنایا۔ عورت کی صفت یہ جنتی خاتون ہے جس سے اپنا شوہر راضی ہو اور 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہو، اور جس کا شوہر وہ آ کے ہمارے سامنے شکایت ہو، کہتا ہے کہ بس موت کا انتظار ہے کہ کس قدر ذلیل کرتی ہے، کس طرح گالیاں دیتی ہے۔ اللہ کی پناہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہمارے پاس اگر پاور ہوتا تو ہم پوچھ لیتے، لازم بات ہے۔ ابھی تو میں صرف زبان کے ذریعے پہنچاتا ہوں، ورنہ میں تو اس گھر میں پہنچ جاتا نا، آپ ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ ایسی حرکتیں یہ کیا ایک مسلمان عورت کو یہ اس کو زیب دیتی ہے کہ وہ اس طرح بکواس کرے؟ کریم اللہ سے دعا ہے جو ہماری بیٹیاں اور بہنیں نیک ہیں، اللہ مزید نیکیاں کرنے والے بنائیں۔ اصل خوشی تو جنت میں گیا، تو مشکلات ہے جو ہماری بیٹیاں میں بہنیں مشقتیں برداشت کرتی ہے، غریب گھرانے میں ہے، کریم اللہ اجر عظیم عطا فرما، پرسکون زندگی نصیب فرما۔ ہمارے وہ بھائی جو اپنی عورتوں کے حقوق پورے کرتے، یقیناً ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ہاں ان عورتوں کے ایسے حقوق ہیں، 228 نمبر آیات میں ہیں، جیسے ان مردوں کے ہیں ایسے ان عورتوں کے بھی ہیں، اور ایک دوسرے کا لباس ہے۔ یقیناً ہم سورت اس میں غالباً 100 کون سی آیت ہے، سورہ وہ جو بڑی آیت ہے 186 وہ آیت ہے کہ رمضان کے متعلق ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کریم مولا
گھروں کو آباد رکھ، کسی کے گھر برباد نہ ہو، نہ ٹوٹے۔ یقیناً مرد بھی در بدر کا ہو جاتے ہیں، عورت بھی در بدر کی ہو جاتی۔ کریم اللہ اس پیارے تعلیماتوں کو ہم سنتے ہیں، اس پر عمل کر کے پھر دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔